کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہے رات اور دن کا آنا جانا۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مگر انہوں نے وہی بات کہی جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی۔ یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ان سے کہو یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ یہ کہیں گے اللہ کا۔ کہو پھر تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کہو میں ان 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کیا پھر تم ڈرو گے نہیں؟ ان سے کہو ہر چیز پر کامل اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو؟ یہ کہیں گے یہ بات اللہ کے لیے ہے۔ کہو پھر تم کہاں سے مسحور کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا معبود اس کے ساتھ نہیں ہے، تب تو ہر معبود ان مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا جن کو اس نے پیدا کیا ہوتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور بالا تر ہے ان سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں اس بات پر کہ تمہیں وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ تمہارے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اور کہو اے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہے گا اے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ میں صالح عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس روز تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونک دیا گیا تو ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور اس میں ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے۔ کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں اور تم پھر ان کی تکذیب کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دھتکارتے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں مان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، اور تب تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی عداوت نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج میں نے ان کو یہ صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں، اس لیے انہوں نے صبر کیا۔ پھر اللہ کہے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم وہاں رہے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ کہے گا کہ تم نہیں رہے ہو مگر تھوڑا ہی عرصہ، کاش تم وہاں یہ جانتے ہوتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں محض فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اس کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے
اچھا رحیم ہے، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سورۃ النور یہ ایک مدنی سورت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین کے بارے میں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دینے کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ان کے پاس اپنے آپ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور یہ بات عورت سے سزا کو ٹال سکتی ہے کہ اللہ کا غضب ہو اگر وہ شوہر سچا ہو۔ اور 5ویں بار کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ شوہر سچا ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا مہربان اور حکیم و دانا ہے، تو تمہیں بڑی مشکل میں ڈال دیتا۔ جو لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کما لیا، اور ان میں سے جس شخص نے اس کے بڑے حصے کی ذمہ داری لی ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے آپ سے اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب آ لیتا۔ جب تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے لیتے چلے جا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم اس سے متعلق بات کریں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس جیسی دوبارہ حرکت نہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو تم اس واقعے کے برے نتائج دیکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔